کسی بھی عورت کو ایک طلاق ہو جائے نا تو وہ جیتے جی مر جاتی ہے، لیکن یہ عورت تھی، اس کو 4 بار طلاق ہو چکی تھی، اور اس کی شادی ہوتی ہے 5ویں جگہ پہ۔ جب 5ویں جگہ پہ شادی ہوتی ہے تو محلے دار، رشتہ دار، سب عورتیں نا اسی چکر میں، اسی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اس کی کب طلاق ہوتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ شادی طویل چل پڑی ہے، طلاق ہو ہی نہیں رہی۔ اب عورتوں کو بڑا تجسس ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک عورت سے رہا نہ گیا۔ وہ عورت پہنچتی ہے اس کے پاس اور کہتی ہے بہن بڑی بات ہے، تم تو 6 مہینے سال سے زیادہ کوئی شوہر رکھتی نہیں ہو، طلاق لے لیتی ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس شوہر سے بڑی لمبی شادی کی ہے؟ لگتا ہے یہ شوہر اچھا نکل آیا ہے۔ کہتی ہے نہیں، یہ شوہر سب سے برا ہے۔ کہتی ہے جب میری پہلی شادی ہوئی نا تو میں کماتی تھی، مجھے بڑا غرور تھا، میں خود کفیل ہوں، خود کماتی ہوں، خود کھاتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ پہ نا روکا ٹوکی کرتا، تہمت لگاتا، میری ایگو ہرٹ ہوئی، میں یہ ہوتا کون ہے مجھ پہ تہمت لگانے والا، روکا ٹوکی کرنے والا؟ میں نے اسے طلاق لے لی۔ طلاق لی ہے، چند ماہ اپنے ماں باپ گھر گزارے ہیں، رشتہ اور آ گیا۔ رشتہ آیا تو جو شوہر تھا وہ تہمت بھی لگاتا اور تانے بھی دیتا کہ تمہارے شوہر نے تم کو جو طلاق دی ہے نا، لازمی تم میں کوئی عیب ہوں گے، کوئی برائی ہوگی، اور میرے ماں باپ کو اور مجھ کو گالیاں دیتا۔ اب میں نے سوچا نہ اسے میں برداشت نہیں کر سکتی، میں کماتی ہوں، خود کفیل ہوں، یہ ہوتا کون ہے مجھ کو تانے دینے والا؟ اس سے میں نے طلاق لے لی۔ چند ماہ گزارے والدین گھر میں، رشتہ اور آ گیا، وہاں پہ شادی ہو گئی۔ جو تیسرا شوہر ملا وہ مجھ کو تانے دیتا، گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا، ہاتھ اٹھاتا، اور میرے والدین کو برا بھلا کہتا، تہمت لگاتا۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے، یہ تو سب سے بڑا استاد نکل آیا، اس سے بھی طلاق لے لی۔ اب طلاق لے لی، جو چوتھی جگہ پہ شادی ہوئی ہے، جو چوتھا شوہر میرا تھا وہ مجھ کو تہمت لگاتا، مارتا پیٹتا، ہاتھ اٹھاتا، میرے والدین کو گالیاں دیتا، میری ایگو ہرٹ ہوتی، اور مجھ کو نا کمرے میں بند کر دیتا، اور نشہ بھی کرتا تھا۔ اب تو حد ہو گئی ہے، اس سے بھی طلاق لے لی۔ جو اب میرا شوہر ہے نا، یہ مجھ کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، میرے والدین کو گالیاں بھی دیتا ہے، اور دوسری عورتیں ناجائز رشتہ بھی ان کے اور عورتوں کے ساتھ، اور مجھ کو مار پیٹ کے نا گھر سے باہر نکالتا ہے۔ ساری رات میں دروازے کی چوکھٹ بیٹھ رہتی ہوں۔ تو جو عورت سن رہی تھی وہ کہتی ہے بہن تو یہ تو سب سے خراب آدمی ہے اور نشہ بھی کرتا ہے، تو کیوں اس کے ساتھ بیٹھی ہے ابھی تک؟ اس سے تو فوراً طلاق لے لے۔ اب عورت کہتی ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں غلطی میری بھی ہے، اگر میں پہلے بندے پہ ہی صبر کر لیتی، عورت کیا چاہ نہیں کر سکتی، عورت کے پاس حسن ہے، ادائیں ہیں، لیکن میں نے پہلے شوہر کی دفعہ بھی میں زبان چلاتی تھی، زبان چلانا شروع کیا، ہاتھ اٹھایا اس نے، شوہر نے مجھ کو مارا پیٹا، اور یہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور 5ویں شوہر تک یہی حال ہو رہا ہے۔ پرانے لوگ تو لوٹا بدلتے ہوئے 100 بار سوچتے تھے، اور میں شوہر بدلتی رہی، سب کے سامنے بے آبرو ہوتی رہی، کہیں اس چکر میں کوئی فحاشہ عورت تو نہیں بن گئی۔ حتیٰ کہ عورت ایک مجسمہ ہے پیار کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا، مٹی سے بنایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور عورت کو نا آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیسے بھی آدمی پیدا کر دیتا، اور آدمی جب چاہتا اپنی پسلی سے عورت کو نکالتا، اسے اپنے شادی کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنے کے بعد اس کو درجہ دیا، اہمیت دی ماں کی۔ ماں تو نرم ہوتی ہے نا، ماں تو شائستہ ہوتی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت اس لیے نہیں رکھی۔ تو مجھ میں وہ یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، اور جو شوہر ملا ہے مجھے، میں اس کے ساتھ بھی نا صبر شکر سے گزارا کرتی ہوں، اور اس کو میں اپنی اداؤں سے، اپنے پیار سے، اپنے حسن سے بدلنے کی کوشش کروں گی، اور میں بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے اگر وہ ٹھان لے تو۔ جہاں پہ عورت کی زبان کنٹرول میں نہیں آتی نا، وہاں عورت پہ ہاتھ اٹھتا ہے، اور ہاتھ اٹھتے اٹھتے اس عورت نے 4 شوہروں سے طلاق لے لی اور 5ویں شوہر کی بیوی بن گئی۔ تو یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، مرد کی نگاہ کنٹرول میں نہیں ہے، عورت کی زبان ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ باقی
آپ اپنی باری رائے ضرور دیجیے گا کہ کہاں تک ہم درست ہیں اور کہاں تک ہم غلط ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔